حیات انسانی کا ایک اور مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ انبیاء دنیاوی زندگی میں ہماری رہنمائی نہیں فرماتے۔ انبیاء برا ہو ان بدنیت لوگوں کا جو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء اکرام کی زندگی صرف مسجد میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان محمد انس قادری دستک ٹوڈے چینل پر آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی سیریز کا دوسرا ایپیسوڈ، جس میں ہم آپ کو منصب نبوت و رسالت کے بارے میں بتائیں گے۔ امید ہے اس کا پہلا ایپیسوڈ جو 1 ربیع الاول شریف کو نشر ہو چکا آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنے قیمتی آرا سے ہمیں کمنٹ باکس میں نوازتے رہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لقد جاءت رسول ربنا بالحق، کی تحقیق میرے رب کے رسول حق کے ساتھ مبعوث کیے گئے، حق کے ساتھ بھیجے گئے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق فرمائی، انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانی زندگی کے لیے ضروری وسائل کی فراہمی کرائی۔ انسان کی زندگی کے لیے، انسان کے تنفس کے لیے، سانس لینے کے لیے آکسیجن ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے چپے چپے پر آکسیجن مہیا کرائے تاکہ انسانی زندگی ممکن ہو سکے۔ اس کے علاوہ انسانی زندگی کے لیے پانی ضروری ہے، آگ ہے و دیگر مادی وسائل ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان وسائل کی فراہمی کرائی، لیکن اس مادی زندگی کے علاوہ ایک اور زندگی ہے۔ حیات انسانی کا ایک اور مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ صرف یہ مادی زندگی نہیں ہے، اس زندگی کے بعد ایک اور دار ہے، ایک اور گھر ہے جہاں ہمیں جانا ہے مر کے، اور وہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ فنا نہیں ہے، وہ ابدی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیش رہنے والی زندگی ہے۔ اور یہ دنیا، یہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی تو اس جگہ کی کھیتی ہے، یہاں ہم جیسا اعمال کریں گے ویسا ہی وہاں ہم اس کا صلہ بھگتیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ابدی زندگی کی رہنمائی کے لیے، اس ابدی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور اس دنیاوی زندگی کو اچھے سے گزارنے کے لیے، اعمال میں ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔ ہر زمانے میں انبیاء اکرام آتے رہے اور دنیاوی اور اخروی جو تقاضے خالق کے مخلوق سے تھے اس طرف ہماری رہنمائی کرتے رہے۔ شفقت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ امت کو، اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈراتے رہے اور شرم، حیا، اخلاق و دیگر مکارم اخلاق، اچھی چیزیں امت کو سکھاتے رہے۔ ناظرین کرام، وہ روحانی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اور اسی کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کو مبعوث فرماتا ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ انبیاء دنیاوی زندگی میں ہماری رہنمائی نہیں فرماتے۔ انبیاء اکرام ہماری معاشی زندگی ہو، ہماری سماجی زندگی ہو، ہماری معاشرتی زندگی ہو، ہماری ذاتی زندگی ہو، ازدواجی زندگی ہو، ہر مرحلے پہ اللہ کے نبی جو آتے ہیں وہ امت کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء اکرام مبعوث فرمائے جو دنیا میں آتے رہے اور امت کو، اپنی قوم کے لوگوں کو حق کا پیغام دیتے رہے۔ امت کا فریضہ یہ کہ ان کی دعوت پر لبیک کہے، ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارے تاکہ اس کی دنیا بھی کامیاب ہو سکے اور آخرت بھی کامیاب ہو سکے۔ برا ہو ان بدنیت لوگوں کا جو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء اکرام کی زندگی صرف مسجد میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، صرف مدارس میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بشری لباس میں اسی لیے بھیجا، نبی کو انسانوں کے لباس میں اسی لیے بھیجا
کہ وہ آپ کے ساتھ اٹھیں، بیٹھیں، کھائیں، پئیں، شادیاں کریں، بچے پیدا ہوں، تاکہ آپ ان تمام مرحلوں میں انسان ان کو دیکھ کر اپنی زندگی ان کے مطابق کر سکے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم انبیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں اور ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ ہمارے لیے کامل اور اکمل نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے سیریز کے ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ اس طرح کی دینی باتیں آپ تک ہم پہنچاتے رہیں۔ میں محمد انس قادری، دستک ٹوڈے، گورکھپور۔